ہم سب کو انتظار ہے اس وقت، پوری دنیا اسلام انتظار کر رہی ہے اس مبارک رات کا جس کو قرآن نے لیلۃ المبارکہ فرمایا ہے۔ سبحان ہم اور اللہ۔ آپ جس کو شب برات کہتے ہیں، یہ مبارک رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر اپنے بندوں پر کرم کی برسات فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سبحان ارشاد اللہ۔ فرماتا ہے، سرے شام سے میرا اللہ اور تمہارا اللہ کہتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا جو میں اس کو روزی عطا کر دوں، ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا سبحان کر اللہ۔ دوں، ہے کوئی مجھ سے جو ہے اپنے سوالات کا طلب کرنے والا، حاجتوں کو مانگنے والا تاکہ میں اس کو اس کی حاجتیں عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو مغفرت عطا کروں۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ حدیث رسول ہے، یاد رکھنا۔ ہم لوگ تو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ کتابوں کی بنیاد پر نبی کو نہیں مانتے بلکہ نبی کی بنیاد پر کتابوں کو مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کس کتاب میں لکھا ہے، ہم کہتے بحث نہ کرو، رسول اللہ نے فرما دیا۔ ہم تو نبی کے وہ غلام ہیں، وہ عشق کے بندے ہیں کہ نبی کی بات کتاب میں نہیں، اگر دیوار پر بھی لکھی ہے تو ہم دیوار کا بھی احترام کرنا سبحان جانتے اللہ۔ ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، اس بات میں نہ الجھنا کہ یہ بات کس کتاب میں لکھی ہے، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے محبوب نے فرمایا ہے، ہائے ہائے۔ ہمارا ایمان ہے، سبحان ہمارا اللہ۔ عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، ہے دنیا کے اللہ کے بندو، یاد رکھو، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے کوئی روزی طلب کرنے سبحان اللہ۔ والا ہے میں اس کو روزی عطا کروں۔ پھر مسلمان سال بھر روزی کے لیے پریشان کیوں ہے جب اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے روزی مانگو میں عطا کروں گا۔ شب برات میں اللہ فرما رہا ہے رزق مانگو عطا کروں گا، اور میرے اللہ کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے سبحان وعدے اللہ۔ کو وفا کرتا ہے۔ وہ تو وعدہ وفا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے روزی مانگو میں عطا کروں، مجھ سے اولاد مانگو میں عطا کروں، مجھ سے حاجات مانگو میں عطا کروں، مجھ سے مغفرت مانگو میں عطا کروں۔ جب وہ دینے والا تیار ہے تو تم مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے لیے کیوں مانو؟ وہ رات مغفرت کی رات ہے، وہ رات بخشش کی رات ہے۔ افسوس کا مقام ہے اس رات کو ہم نے لائٹنگ کی رات قرار دیا، اس رات کو ہم نے چلت فرت کی رات قرار دیا، اس رات کو ہم نے دھوم دھام کی رات قرار دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے عبادت کی طرف نہیں آتے، مغفرت کی طرف نہیں آتے۔ آؤ اللہ سے بخشش طلب کریں، اس لیے کہ اللہ جس کی مغفرت کر دیتا ہے اس کو جنت ملتی ہے، اس لیے اللہ سے مغفرت مانگو۔ ایک بات بتاؤں، مغفرت کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے محبوب آپ مجھ سے یوں عرض کریں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ اندازہ تو فرمائے جس کے سر پر تاج شفاعت رکھا، جس کو شافع یوم النشور بنایا، اللہ اکبر، اس رسول سے کہلوایا جا رہا ہے تعلیم امت کے لیے کہ حبیب آپ یوں عرض کریں کہ اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے آج مسلمان مغفرت کی اہمیت سے نا واقف ہے، اس لیے لوگ نہ مغفرت طلب کرتے ہیں نہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں آؤ اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ سے صلح کریں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلم امہ اللہ اکبر پیروں تلے کچلی جا رہی ہے، تباہ کی جا رہی ہے، برباد کی جا رہی ہے۔ اس امت کو اللہ اکبر پیروں تلے روندنے کے منصوبے بن چکے ہیں، بلکہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صرف فلسطین کی سرزمین ہی نہیں، قدس کی سرزمین ہی نہیں، وہ کون سا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ان کے خون کے ساتھ ہولی نہ کھیلی جا رہی ہو، ان کے آشیانے کو گرایا نہ جا رہا ہو، ان
ان کے بچوں کو ترسایا نہ جا رہا ہو, ان کے بچوں کو تڑپایا نہ جا رہا ہو, ان کی بیٹیوں کی آبرو کو اللہ اکبر سرے بازار نیلام نہ کیا جا رہا ہو. میں آپ کو بتا دوں, ہزاروں کی تعداد میں جلسہ سننے کے لیے آنے والوں, اگر صرف سننے کے لیے آئے ہو تو مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنا, اور اگر واقعی سیریس ہو اپنے مسائل کے حوالے سے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس وقت روئے زمین پر لاجوں میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں ہیں. اس پر کبھی آپ نے کچھ سوچا؟ اس پر کبھی آپ نے کچھ غور کیا؟ معلم انسانیت کی محفل سجانے والوں, کبھی غور تو کرو, کتے پر پتھر مارنے سے جو رسول اتنا بے چین ہو جاتے ہوں, چڑیا کے بچے چھن جانے پر جو رسول اتنے بے چین ہو جاتے ہو, اور مینڈکوں کو تالاب سے نکال کے پھینک دینے پر جو رسول اتنا بے چین ہو جاتے ہو, جب اس رسول کی امت کی بیٹیاں لوجوں میں بکتی ہوگی کسی کے ہاتھوں پر اور وہ کسی کے بستر کی زینت بنتی ہوگی, اس وقت گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت کی بے قراری کا عالم کیا ہوتا ہوگا, اس وقت حضور کی بے چینی کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اللہ اکبر. ان کے بارے میں ہمارا کیا منصوبہ ہے؟ اللہ اکبر. یہ قوم کا حال تو یہ ہے, رات بھر جلسہ سنتے ہیں اور صبح کو وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں, سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں. اللہ کے بندو, آج مسلم امہ جن حالات سے دوچار ہے, ان حالات کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کو منانا ضروری ہے, اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے, اللہ سے صلح کرنا ضروری ہے. بہت دور ہو گئے ہم اللہ سے, ایسا لگتا ہے رحمت خدا ہم سے روٹ گئی ہے, اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہے. یاد رکھو, سب کو منانے والوں, سب کو منانے والوں, کبھی رب کو بھی تو منانے کی کوشش کرو. یاد رکھنا, سب روٹ جائیں اتنا نقصان نہیں ہوتا, لیکن رب روٹ جائے تو بچتا کیا ہے, باقی کیا رہ جاتا ہے. حیرت ہے, ہم نے بیوی کی خوشی کا خیال کیا, ہم نے ماں کی خوشی کا خیال کیا, ہم نے دوستوں کی خوشی کا خیال کیا, ہم نے بچوں کی خوشی کا خیال کیا, اگر نہ کیا تو رب کی خوشی کا خیال نہ کیا. دوست روٹ جاتا ہے تو کھانا اچھا نہیں لگتا, بچے روٹ جاتے ہیں تو سفر اچھا نہیں لگتا, بیوی روٹ جاتی ہے تو دن اچھا نہیں لگتا. خدا کتنے دنوں سے روٹا ہوا ہے, آخر پھر کہیں کیسے لگا رہے ہو, زندگی کی بہاریں کیسے لوٹ رہے ہو. پتا چلا سب کی قدر ہے, اگر تمہارے پاس قدر نہیں ہے تو اپنے رب کی قدر نہیں ہے. میرا اللہ فرما رہا ہے قرآن میں, کیسے وہ شکایت کر رہا ہے تم سے, وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنے رب کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. اور یاد رکھنا, بلڈنگیں بنا لو, اسکولیں بنا لو, کالجز بنا لو, بزنس تیار کر لو, جائیداد بنا لو, کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے رب کو راضی نہ کرو, جب تک کہ اپنے اللہ کو راضی نہ کرو. آؤ شب برات کے اس مقدس موقع پر ہم اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں. بہت گناہ کر چکے. میرا اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو تمہارے لیے نصیحت ہو جائے. استغفار تو روز پڑھتے ہو میرے بھائی, استغفار وہ رسمی طور پہ پڑھنا توبہ نہیں ہے, کانوں کو کھینچنا توبہ نہیں ہے, گالوں کو پیٹنا توبہ نہیں ہے, بلکہ توبہ کیا ہے, نادم ہو جانا, شرمندہ ہو جانا, اپنے گناہوں پر نادم ہونا, شرمندہ ہونا, اور آئندہ اپنے اللہ سے وعدہ کرنا, کسی اور سے نہیں, اپنے اللہ سے وعدہ کرنا, آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا, اور گناہ پر قائم نہ رہنا, گناہ کو چھوڑ دینا. یہ توبہ کے یہ 3 لوازمات ہیں. میری بہنیں بھی موجود ہیں, میری بہنوں آؤ, اللہ اکبر. اگر فلسطین یا دوسرے ممالک کی بہنیں جو ہے وہ کسب پرسی میں زندگی گزار رہی ہے, تباہی اور بربادی کا شکار ہے, تو یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت عیش میں ہوں, میں بہت عشرت میں ہوں. یاد رکھنا, پڑوسی کا گھر اگر جلے اور اس کو نہ بجھاؤ تو تمہارے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے. اور میری بہنوں آؤ, ہم سب اللہ کو منائیں. بھائیوں آؤ, اللہ کو منا کر دیکھو. ایک دن تم اللہ کو منا لو, اللہ تمہاری دنیا کو بھی جنت میں تبدیل کر دے گا. وہ تمہیں روزی بھی دے گا, وہ تمہیں رزق بھی دے گا.
وہ تمہیں عزت بھی دے گا، وہ تمہیں سربلندی بھی دے گا، وہ تمہیں کامیابی بھی دے گا، وہ تمہیں کامرانی بھی دے گا، وہ سب کچھ عطا کرے گا۔ کون سی چیز ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ کون سی نعمت ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ سب کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ اللہ، آج مسلمان اس قدر اس کی سوچ گر چکی ہے مسلمان کی کہ وہ کارپوریٹر کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ ایم ایل اے کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ ایم پی کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ لیڈروں کے قریب تو ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے قریب نہیں ہونا چاہتا۔ آج یہ اپنے میں جلدی جلدی بات پوری کروں اس لیے کہ مجھے وقت پر یہاں سے نکلنا ہے اور مجھے جو ہے سفر شروع کرنا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ سے سننا، یہ کسی کے دل کی آواز ہے، یہ کسی کے دل کی آواز، یہ تقریر نہیں ہے میرے بھائی، یہ کسی کے دل کی آواز ہے۔ ذرا توجہ سے سن لو، جتنے لوگوں کو آواز کی ضرورت ہے آواز پہنچ رہی، بھائی چھوڑ دو، نہیں چھوڑ دو میرے بھائی، جتنے لوگوں کو ضرورت ہے آواز پہنچے۔ ایک بار درود شریف پڑھے، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو اللہ رب العزت کو منا لے، ہر نعمت تمہاری ہے، نعمتیں تمہاری غلام بن جائے گی، عزتیں تمہاری کنیز بن جائے گی، دنیا کی ہر نعمت جو ہے تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اللہ رب العزت کو راضی تو کرو، اس کے حبیب علیہ السلام کو تو راضی کرو، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ گناہ کرتے رہو گے، برائیاں کرتے رہو گے، جرائم کرتے رہو گے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ جب مسلمانوں کا جاتا ہے توبہ کرو تو کیا کرتے؟ کان کھینچتے ہیں یا گال پیٹتے ہیں یا جلسے میں استغفر اللہ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، توبہ ایسی کہ ایک مرتبہ گناہ سے نکلو تو دوبارہ جس طریقے سے گناہ کی طرف جانے کا کبھی مت سوچو۔ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے تو دوبارہ اسی سوراخ سے بکری کے تھن کے اندر واپس نہیں جا سکتا، ایسے گناہ سے نکلو، دوبارہ گناہ کی طرف کبھی نہ جاؤ۔ پھر دیکھو اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے، رب کی رحمتیں کیسے برستی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، توبہ کو آدمی کیوں ٹالتا ہے؟ توبہ کو سیریس کیوں نہیں لیتا؟ انسان توبہ کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتا؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ گناہ کا وبال کیا ہے، گناہ کا اینڈ کیا ہے، گناہ کا انجام کیا ہے۔ پہلے اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ جو میں گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے۔ یاد رکھنا، ننھے ننھے ان جوانوں کو جنہوں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، انہیں گناہ کرتے دیکھ کر کے ہر دردمل دل تڑپتا ہوگا۔ یہ ننھے سے چہرے، یہ اللہ اکبر، یہ سادہ سے چہرے، اللہ اکبر، لغوی معنی میں کہہ دوں یہ معصوم سے چہرے، اللہ اکبر، یہ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ ہائے، ان کو تو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا، یہ راتوں کو موبائل لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو تسبیح لے کر بیٹھنا چاہیے تھا، انہیں تو تلاوت کرنا چاہیے تھا، انہیں تو کتابیں پڑھنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ جو ہے گٹروں کے کنارے، گلیوں کے اندر، کوئی آٹو میں بیٹھا ہے، کوئی کسی کے زینے پہ بیٹھا ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہے۔ اے مسلمان جوان، تیری پہچان کیا تھی؟ آج تیری پہچان کیا ہو گئی؟ تیری پہچان تو یہ تھی، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان تو وہ تھا کہ اندلس کے ساحل پہ تو کشتیاں جلاتا تھا۔ تیری جوانی کے تقدس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے نظر آتے تھے، تیری جوانی کے تقدس کو دیکھ کر لوگ اپنا باطل مذہب چھوڑ کر دین حق قبول کرتے نظر آتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ جب غلام کے کردار کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ مسلمانوں تمہاری شان یہ تھی، مگر یاد رکھو آج گناہوں میں ڈوب چکے ہو۔ وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ بالخصوص جوان زنا کے اڈوں پر ہے۔ یہ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، اچھا بھی نہیں لگتا، مگر نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اپنوں کے درمیان نہ روئے تو کس کے درمیان روئے؟ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا کہ زنا کے نام سے مسلم جوانوں کے بدن پر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ جوان زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جوان جوا کھیل رہے ہیں، وہ جوان نشے میں مبتلا ہیں، وہ نوجوان لڑکیوں کی محبت میں مبتلا ہیں، حرام کاری میں مبتلا ہیں، مسجدوں سے دور ہو گئے، مسجد مرثیہ خواہ ہے، نمازی نہیں ہے، جلسہ گاہ آباد ہے، خدا خانہ ویران ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان جلسوں کی بھیڑ کو دیکھ کے خوش ہیں۔ میرا جلسہ، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، نارمل جنرل بات، میرا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائی جلسہ بھیڑ سے کامیاب نہیں ہوتا، جلسہ اس دن کامیاب ہوگا جیسے جمعہ میں مسلمان پہنچتے ہیں ویسے فجر میں پہنچے، تب یہ جلسہ
कामयाब होगा। इस जलसे की कामयाबी का इंसाफ उस वक्त है, याद रखना ये तो कयामत की निशानियों में से एक निशानी है मौलाना, कि लोग दीन सुनने के लिए जमा होंगे, दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होंगे। दिल को बहलाने के लिए दीन की बातें सुनी जाएगी, दिल को बहलाने के लिए बातें सुनी जा रही है। मेरे भाई, नहीं, नबी की बातें सिर्फ दिल को बहलाने के लिए नहीं है, नबी की बातें तो आखिरत को संवारने के लिए है, रसूलुल्लाह की बातें तो हिर्ज़े जान बनाने के लिए, रसूलुल्लाह की बातें तो अमल के लिए। आओ ना मैदान अमल में आओ मेरे जवानों, अगर तौबा नहीं की तुमने, एक दिन वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बद्दुआ के तौर पे नहीं बल्कि मैं अपने बुजुर्गों की बात दोहरा रहा हूँ, वो आएगा, बहुत जल्द आएगा। मौत की तलवारें हमारे सरों पे लटक रही है। अल्लाह अकबर, जिस्म का रिश्ता और रूह का रिश्ता मौत की तलवार काट के रख देगी। ये जिस्म बेनूर हो जाएगा, ये जिस्म बेहरकत हो जाएगा, ये जिस्म बेहिस हो जाएगा, ये जिस्म किसी काम के काबिल नहीं रहेगा। मेरे अजीज, इससे पहले के रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाए, अपनी जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, हमेशा ये जवानी का शबाब बाकी न रहेगा, ये जवानी की ताकतें बाकी न रहेगी। आओ देखो, अपने दादा के बुढ़ापे को देखो, अपने अब्बा के बुढ़ापे को देखो, अपने मोहल्लों के वो लोग जो कभी जवान थे हमारे सामने और जो जराइम करते थे, पाप करते थे। तुम्हें पता है, जब कोई जवानी में पाप और जराइम करता है तो अल्लाह उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि वो रातों को तारे गिनता है मगर उसको सुकून की नींद नहीं आती। लेकिन वो किससे शेयर करे? किसी से शेयर नहीं कर सकता, ना सहा जाता है ना कहा जाता है। याद रखना, आज जवानी में ज़िना के अड्डों को आबाद करोगे, लड़कियों से प्यार करोगे नाजायज, अपने मोबाइल को गंदगी से आबाद करोगे, इतना बदतरीन बुढ़ापा होगा, न तुम्हारे पोते तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे दोस्त तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे बच्चे तुम्हारे करीब होंगे। जाओ, पूरे चैलेंज से कहता हूं, जवानी में पाप करने वाले बुढ़ों को देख लो, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रो रहे हैं, मौत मांगते हैं मगर उनको मौत नहीं आती। मैं इन कौम की बेटियों को कहता हूं, हमेशा हुस्न नहीं रहेगा, हमेशा जवान नहीं रहेगा, हमेशा रेशमी लंबे बाल नहीं रहेंगे। याद रखना, जाके उन बुढ़ियों को देखो जो जवानी के अंदर लोगों के सामने बेपर्दा आती थी, हुस्न की नुमाइश करती थी। आज जब बाल रेशम की बजाय सूख के रूठ चुके हैं तो कोई मुंह लगाने वाला नहीं है, हत्ता कि उनको अपने आप से नफरत हो गई है। मगर याद रखना, ये दुनिया बेवफा है। जो तुमसे दिल लगाने की बात करते हैं, पहली बात तो यहाँ दिल लगाता कौन किससे है? नादान है, धोखा है, मक्र है, फरेब है, कोई किसी से दिल नहीं लगाता। जो लोग अपने माँ बाप से दिल न लगाए वो किसी और से दिल क्या लगाएंगे? एक और बड़ी बात कह दूं, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो किससे दिल लगाएंगे मेरे भाई? इससे बेवफा कौम। ये खुश होकर के सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं, ये रोने की और इन्ना लिल्लाह पढ़ने की बात है। मेरे भाई सोचो, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो कौम किससे दिल लगाएगी? किस कौम के साथ आप बातें करते हो? किस कौम से आप वफा की उम्मीद रखते हो? गालिब ने कहा था, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं कहता हूं, जो नबी से वफा ना कर सके, खुदा की कसम वो किसी से वफा नहीं कर सकता। तुम नबी के वफादार हो, हम नबी के वफादार हैं। मैं ना तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप मुझसे बेहतर हो, मुझसे बढ़कर आशिक़ रसूल हो, लेकिन एक बात कहता हूं, जो रसूल पैदा हुए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, पूरी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, मेराज में गए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, बुराक में बैठो तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, हर वक्त हमारे लिए मगफिरत की दुआ की। रब की इबादत में हमें याद, तवज्जो फरमाए, रब की इबादत में हमें याद रखा, उम्मती उम्मती कहते रहे। हत्ता के जब दुनिया से जा रहे थे तो भी हमें याद किया, हत्ता के जब कब्र में लिटाए जा रहे थे तो हमें याद किया, हत्ता के जब मैदान महशर में हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस वक्त भी मेरे नबी की जुबान पर उम्मती उम्मती होगा। मुझे बताओ, इससे बढ़कर कोई जाने वफा है? ऐसे नबी को तुम भूल चुके हो। सुभान अल्लाह। जिस नबी ने इबादतों में तुम्हें याद रखा, अल्लाह सुभान, जिस नबी ने तुम्हें इबादतों में याद रखा,
नबी इबादतों में तुम्हें नहीं भूले और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। अल्लाह नबी इबादत में भी तुम्हें याद रख रहे हैं और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। ये कौन सी वफा है? ये कौन सा इश्क रसूल है? ये कौन सी मोहब्बत रसूल है? आप कहते हम तबाह हो रहे हैं, बेवफाई का नतीजा है। बर्बाद हो रहे हैं, नबी का दिल दुखाने का नतीजा है। बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, किसी ने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने नबी से बेवफाई की तरफ कदम आगे बढ़ाया, खुदा ने तुम्हें दुखों में मुब्तला कर दिया, खुदा ने तुम्हें गमों में मुब्तला कर दिया। तुम रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हो, खुदा ने तुम्हारे दिल को गमों के अंदर मुब्तला कर दिया। आओ जल्दी जल्दी फिर वही बात कहूं, गुनाह का नतीजा ये है। नंबर एक, गुनाह सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाता है, किसी मुफक्किर ने कहा था जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है। जब गुनाह करने लगो तो समझ जाओ कि अब मैं बर्बाद होने वाला हूं। बीमारियां बर्बाद नहीं करती, जादू टोना उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद करता, क्योंकि जादू टोने का इलाज है, गुनाह का कोई इलाज ही नहीं। गुनाह का तो एक ही इलाज है कि तौबा करके यार मनाओ, बस, इसके सिवा कुछ नहीं चलेगा। कोई वजीफे से गुनाह का इजाला नहीं होगा। गुनाह का इजाला सिर्फ तौबा है, सिर्फ बख्शिश है, निदामत है, यार को राजी करना है। एक बात। दूसरी बात जल्दी से सुने, जब कोई गुनाह करता है तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब यहां से वहां तक सब लोग इतना सोच लें कि जब माँ का दिल दुखाओ तो मरते वक्त तो जबान पे कलेमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कैसे कलेमा आएगा? माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया ही में जलील होके मरता है, जो नबी का दिल दुखाए उसको इज्जत कैसे मिल सकती है? और तीसरी चीज गुनाह का एंड है जहन्नम, अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली सजा। अब ये सजा क्या है इसको महसूस कर लो, लाइट मत लो, अरे जो होगा देखा जाएगा, ये जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का ऐलान है कि मैं गुनहगारों को जहन्नम में डालूंगा, उसका ऐलान है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, मुजरिमों के लिए जहन्नम है। अल्लाह तो मुजरिमों से इतना नाराज है कि वो अल्लाह उनको सलाम भी नहीं करना चाहता। तवज्जो है, अल्लाह उनको, ये जो कहते हैं ना मौलाना अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह कहता है मैं गैरत वाला भी हूं। जब अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों को सलाम करेगा ना, कयामत में सलाम करेगा, सबको नहीं करेगा। क्या कहा? सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। जब अल्लाह अपने बंदों पे सलामती नाजिल करेगा, अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों को सलाम करेगा, तो कहेगा जो मुजरिम गुनहगार है उनको छांट दिया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। खुदा जिन बंदों को सलाम नहीं करना चाहता, सलाम से मुराद वो सलामती न, ये मोमिन की शान है कि नबी की गुलामी ने तुम्हें किस मकाम पे पहुंचाया कि कुदरत भी तुम्हें सलाम कर रही है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये भी साथ में वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों को छांट दिया जाए। मुझे नहीं पता कि हम सलाम कबूल करने वालों की फेरिस्त में हैं या छांट दिए जाने वालों की फेरिस्त में। अपनी रातों का अंदाजा करो, अपनी तन्हाइयों का अंदाजा करो, अपनी जिंदगी का जायजा लो। लोगों के सामने इज्जतदार बनने से कोई इज्जतदार नहीं होता। अल्लाह कुरान में कहता है, रातों को पाप करके सुबह को इज्जतदार बनते हो। तन्हाइयों के अंदर जिना के अड्डों को आबाद करके सुबह के को जो है वो लोगों के दरमियान इज्जतदार बनते हो, कड़क इस्तरी के कपड़े पहनकर। अल्लाह कुरान में कहता है ज़ुक, तन्हाई में पाप करके दिन में लोगों के दरमियान इज्जतदार बनने वालों को अल्लाह क्या कहेगा पता है? ज़ुक इन्नका अंतल अजीजुल करीम। अल्लाह उसको जहन्नम में ढकेल के कहेगा ये चक तेरा अजाब। दुनिया में बहुत इज्जतदार बनता फिरता था, खुदा के सामने पाप करता था। मुझे तो हैरत है इस कौम पर, मुझे तो हैरत है इस कौम पर कि अगर अपने जैसा इंसान देख रहा हो तो आदमी बड़ा लुकमा नहीं खाता, और अल्लाह देख रहा है तो जिना भी कर रहा है, अल्लाह देख रहा है जुआ भी खेल रहा है, अल्लाह देख रहा है शराब भी पी रहा है, अल्लाह देख रहा है औरतों पे पाप की नजर भी डाल रहा है। मेरे भाई गुनाह का अंजाम जहन्नम है। और जहन्नम क्या है सुन लो, मेरी जबानी नहीं, मेरी औकात ही क्या है।
میرے محبوب کی زبانی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے مالک، ہمارے مولا سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی میرے آقا سبحان اللہ، فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے۔ جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر پہاڑ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اللہ اللہ، شب برات کا فائدہ اٹھا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ میرے بھائی ہے طاقت، جب پہاڑ پگھل رہے ہوں گے جہنم میں، میری اور آپ کی ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ اللہ ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ، اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو۔ میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور جس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے میرے بھائی، تو سب سے بھاری عذاب کیا ہوگا؟ سب سے دردناک عذاب کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بھاری عذاب اللہ 3 لوگوں کو دے گا۔ یہ میری گفتگو کا اینڈ ہے، میں آخری کی طرف جا رہا ہوں، توجہ کریں۔ سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب، آنکھ کی جوتی پہنائی جائے گی اور سر میں بھیجا کھولنے لگے، یہ ہلکا عذاب ہے۔ اب بھاری عذاب کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے نا۔ اور سب سے بھاری عذاب کس کو دیا جائے گا؟ 3 لوگوں۔ سب سے بھاری عذاب، بدترین عذاب، سب سے اتنا بڑا عذاب کسی کا نہیں ہے، کسی کلمہ گو کا اتنا بڑا عذاب نہیں ہے جتنا عذاب یہ 3 لوگوں کا، کلمہ گو لوگوں میں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سب سے پہلے سب سے بدترین عذاب جو جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے، 3 لوگوں میں سے جو اس کو پہلے دیا جائے گا، جو نمازوں میں سستی کرتا اور کوتاہی کرتا۔ اللہ، لوگ تو شب برات میں بھی عشاء نہیں پڑھتے، بہت سے ایسے کم نصیب ہیں۔ میں بد نصیب ان کو کیا کہوں نہیں کہتا، کیونکہ ہمارا مسلک نہیں۔ جس کے مقدر میں حضور کا امتی ہونا لکھا ہے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، لیکن کم نصیبی کی کتنی بڑی بات ہے۔ شب برات میں بھی عشاء نہیں، رمضان المبارک میں بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ جو قوم رمضان شریف میں نماز نہ پڑھے، سوچئے وہ قوم کیسے عزت کیسے ملے گی؟ میرے بھائی بتاؤ، اللہ کے گھر میں آنے تیار نہیں ہو، سب کے گھر جانے تیار ہو، خدا کے گھر میں آنا نہیں چاہتے۔ جس دن اس قوم کو نماز کی اہمیت پتا چل جائے گی، ان سے مسلح نہیں چھوٹے گا۔ جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے میت غم اور خوشی میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جب تم ان کو دیکھو گے یا تو وہ تمہیں رکوع کرتے نظر آئیں گے یا تو وہ تمہیں سجدے کرتے نظر آئیں گے، اور رکوع اور سجدے کے ذریعے سے وہ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہوں گے، اس کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، اور جو رکوع اور سجود کثرت سے کرتے ہیں اللہ نے ان کے چہروں کو سجدوں کی برکت سے چمکا دیا ہے۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں آئے تو عشاء نہیں پڑھی، جائیں تو فجر نہیں پڑھیں گے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ۔ اور اللہ کے رسول نے دیکھو، حضور کی بات پہ تو یقین ہے نا، ناظم صاحب کی بات پہ یقین نہ کریں، میری بات پہ یقین نہ کریں، پیر صاحب کی، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کے کہنے پہ خدا کو مانا ہے بن دیکھے، اس نبی نے فرمایا جہنم کا سب سے بڑا عذاب کس کے لیے ہے؟
तीन लोगों के लिए। नंबर एक, बे नमाजी। सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लो, अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकें। नहीं है अपने अंदर ताकत मेरे भाई। आप कभी चेक करके देखना, चिराग के अंदर उंगली डाल करके देख लेना, जब हमारा वजूद चिराग की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में नमाजी बन जाओ। 10 मिनट का टाइम निकालो। 50 मिनट लगते हैं 5 वक्त की नमाज के लिए, कोई भारी नहीं है भाई। आदमी पान खाने में 1 घंटे से ज्यादा गुजार देता है, चाय के लिए दोस्तों के साथ बैठता है तो बहुत वक्त चला जाता है। अपने लिए खुद करो, अपनी खुद फिक्र करो। ये दुनिया खेलकूद है, ये दुनिया जो है लहव व लईब है। इस दुनिया में अल्लाह ने दुनिया में हमें छटाई के लिए भेजा, छलनी बनाया दुनिया को। अल्लाह ने जन्नती और जहन्नमियों को अलग अलग करना इस दुनिया में। ये छटाई की जगह है, ये तकसीम की जगह है, ये अच्छे और बुरों की पहचान की जगह है। तो पहली बात। दूसरी बात, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दूसरा जो बंदा जिसको सबसे ज्यादा अजाब होगा जहन्नम में, हराम लुकमा खाने वाला, जो हलाल नहीं खाता था हराम खाता था। आज मुसलमान हराम में भी पड़ गए हैं, हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। सूद का पैसा है खा लो, और जो है वो ब्याज का पैसा है खा लो, इसका पैसा खा लो, उसका खा लो, जुए का खा लो। अब तो लोग हज और उम्रा का पैसा भी लेके भाग जा रहे हैं, वो भी खा जा रहे हैं। मस्जिद का खा लो, मदरसे का खा लो, चंदे का खा लो, यानी कुछ रह नहीं गए मेरे भाई। ये पेट है कि जहन्नम है, क्या बना रखा है इसको। इंसान की भूख सिर्फ 2 से 3 रोटी है। 2 से 3 रोटी के चक्कर में अपने आप को जहन्नम का इतना दर्दनाक अजाब मोल ले रहे हो। जरा बताओ तो सही, क्या जरूरी है अच्छा खाना, लजीज खाना? मेरे भाई, हलक तक के लज्जतें रहती है खाने की, हलक के नीचे जो बिरयानी का अंजाम है वही सूखे टुकड़ों का अंजाम, जो सूखे टुकड़ों का अंजाम वही बिरयानी का अंजाम, जो सूखे लुकमे का अंजाम वही तर लुकमे का अंजाम। ये एक उंगल जितनी जबान की लज्जत की खातिर यार को नाराज क्यों करते हो, अल्लाह को नाराज क्यों करते हो? आज कहते हो हमें इबादत की तौफीक नहीं है, इतनी तकरीर सुनते हैं, बस अब कमर कस लेंगे। तकरीर सुनी ना, कमर कब, सुबह से नमाज पढ़ना है मगर अल्लाह आने नहीं देता मस्जिद में। वजह इबादत की तौफीक जो छीन गई है ना, उसमें एक सबसे बड़ी वजह हलाल लुकमे का पेट में न जाना है, हलाल से दूर हो जाना है। एक मर्तबा सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बाबा फरीद, आप गूलर को उबाल करके उस पे नमक डाल के खाते। एक दिन नमाज पढ़ी, नमाज में मजा नहीं आया, नमाज में मजा नहीं आया, तो आपने बुलाकर मुरीदों को पूछा आज नमाज में मजा नहीं आया, खाना कहां से आया? हुजूर खाना तो वही था। देखिए बाबा फरीद वुजू चेक नहीं कर रहे हैं, गुस्ल चेक नहीं कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? लुकमा। पता है कि इबादत की असल जो जड़ और जान है वो लुकमा है। जो कौन ऑटो के मामले में 1500 2-2000 रुपए में बिक जाए, हैं बताए ना, कितने सस्ते हो गए हो। लोग हुकूमत दे के खरीदना चाहते थे तो भी तुम टस से मस नहीं होते थे, 2-2000 में बिक रहे हो, अपनी हैसियत तो देख। लोग कहते हैं बाजार मुस्तफा में बिकने के बाद कोई नहीं बिकता। मैंने कहा बिके तो सही ना, जो बिकता है वो नहीं बिकता। जो न बिका हो तो फिर वो तो बिकता ही रहेगा। बहुत मजा आता है ना ये शेर सुनने में, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तो नबी ने तुम्हें खरीदा कब है? अगर तुम रसूलुल्लाह से दूर हो, हुजूर से अपना रिश्ता क्या रखा रहे? 1500 रुपए में तो अच्छी मुर्गी खानदानी नहीं मिलती भाई। खानदानी आदमी क्या बिकेगा 1500-2000? कहां पहुंच गए? अपनी अहमियत का अंदाजा करो। दुनिया में कोई पैदा ना हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम को खरीदने के लिए। बल्कि वक्त होता तो मैं अर्ज करता कि रोम के बादशाह ने 3 मुसलमान भाइयों में से एक भाई की कीमत लगाई थी कि हम तुम्हें आधी हुकूमत दे देंगे, तुम इस्लाम छोड़ दो। कहा इस जैसी करोड़ों हुकूमतें दे तो भी हम रसूलुल्लाह का नाम लेना न छोड़ा, इस्लाम क्या चीज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर दीन से बरगश्ता करने के लिए वजीर ने अपनी बेटी को दांव पे लगा दिया। वाकया बहुत बड़ा तवील है, मैं वाकये की तरफ नहीं जा सकूंगा क्योंकि मुझे सफर करना है। आपने लेट माइक दिया, मैं चाहता 12 साढ़े 12 बजे मुझे यहाँ से निकलना था, 12:30 तो बज ही चुके हैं। बस मैं इख्तिसार के साथ काम लेकर, वरना मैं जो वो मेरा सफर आगे का मुलतवी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से बात खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी में वजीर ने अपनी बेटी को लगा दिया पीछे, सहाबी रसूल के उस नौजवान सहाबी के पीछे,
کہ یہ لڑکی اس کا ایمان لے. وہ روز لڑکی جاتی تھی, لڑکی کو وہ دیکھتے بھی نہیں تھے, نماز میں مصروف تھے, نماز میں مصروف تھے, لڑکی کو دیکھتے. لڑکی باہر آ کے کہتی تھی آج ایسا لگتا ہے جیسے اس کی عبادت کی رات ہے. دوسری رات گئی پھر اس کی عبادت کی رات ہے. تیسری رات. ہمارے یہاں تو عبادت کی راتیں کبھی کبھی آتی تھی, صحابہ کے لیے تو ہر رات عبادت کی رات ہے. سبحان اللہ. ہم کبھی کبھی آنے والی راتوں میں بھی سو جاتے ہیں, اور وہ ہر رات کو عبادت کرتے تھے. ایک بات کہوں, انہوں نے اپنی ہر رات کو شب برات بنایا تھا, اللہ نے ان کے ہر دن کو عید کر دیا. سبحان اللہ. سبحان راتوں کو شب برات تم بنا لو, تمہارے ہر دن کو عید قدرت کر دے گی. اگر ہر دن کو عید منانا چاہتے ہو تو ہر رات شب قدر کر لو, ہر رات شب برات کر لو, ہر رات عبادت کی رات کر لو, ہر رات آنسوؤں کی رات کر لو, ہر رات گڑ گڑانے کی رات کر لو, ہر رات توبہ کی رات کر لو. پھر صبح دیکھنا کیا برکتیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی عزا سے پیدا. اللہ اکبر. لڑکی پیچھے لگا دی, وزیر نے خوبصورت لڑکی لگا دی. بادشاہ کی بات نہیں مانا, وزیر کی نہیں مانا. حسن کی بات تو سبھی مانتے ہیں, حسن کی بات تو سبھی کو سمجھ میں آتی ہے. پتا چلا باطل کی سازش روز اول سے یہی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو ان سے دور کرنے کے لیے حسن کو پیچھے لگا دو. حسن کے پیچھے لگیں گے تو نبی سے دور ہو جائیں گے. وہ وہاں کامیاب نہیں ہوئے, آج کامیاب ہو رہے. حسن کے چکر میں ہو, موبائل کے چکر میں ہو. لیکن کیا صحابہ کی استقامت تھی, کبھی اس لڑکی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا. ایک رات وہ لڑکی کہتی ہے جس کی عبادت میں مصروف ہے اسی کا واسطہ مجھ سے 2 جملے تو بات کر لو. تو پھر کہا بتاؤ بات کیا ہے. وہ کہا میرے حسن کی توہین نہ کرو, ایک نظر دیکھو تو صحیح, کیا میرا حسن تمہیں متاثر نہیں کرتا. اس لڑکی کو اس جوان صحابی نے جواب دیا, جو آمینہ کے لال کے حسن کا متوالا ہو جائے اسے کسی کا حسن متاثر نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی کو بریلی کے قلندر نے کہا ہے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اور ہمارے بزرگوں نے کہا, جب اس جوان نے کہا کہ میں تو مدینے کے بادشاہ کا ان کے حسن کا غلام ہوں, تو کہا کیا وہ کیسے حسین ہیں, کیسے حسن والے ہیں. تو دیکھنے والے نے پھر حسن رسول بیان کیا, اور کیا بیان کیا ہوگا. جب جنہوں نے نہیں دیکھا خواب میں دیکھا, وہ کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی ہے, مٹ چمکے لاٹ نورانی ہے, کلی زلفت اخ مستانی ہے, مخمور اخی ان مت بھریا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما اجمل کا ما احسن کا, کتے مہر علی کتے تیری صدا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے اللہ اللہ, جس نے خواب میں دیکھا وہ کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. فصحاں عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, جس نے خواب میں دیکھا وہ یوں کہتا ہے سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چائے دلہن پھول. خواب میں دیکھ کے کہتا ہے دندان و لب و زلف و رخ شاق فدائی, دندان و لب و زلف و رخ شاق فدائی ہے, در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہنگا بنائے چڑھ کے کوہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جس نے خواب میں دیکھا کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. دونوں ہاتھوں کو نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی.
سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان زندہ باد سبحان اللہ کائنات میں سب سے زیادہ حسن والے میرے آقا ہیں. سبحان اللہ دیکھنے والے نے جب بیان کیا، اس لڑکی نے کہا جس کا تو شیدائی ہے مجھے بھی اس کے غلاموں میں، اس کی کنیزوں میں داخل کر لے، اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لے. جو ایمان چھیننے آئی تھی وہی ایمان والی ہو گئی. ذرا غور کرے، رسول اللہ سے رشتہ یہ تھا. بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، لقمہ جو گیا نا، لقمہ حلال لقمہ گیا، سب کچھ گیا. اللہ اکبر. بابا فرید گنج شکر سرکار نے فرمایا کہ کھانا کا تو کہا کہ سرکار وہ تو گولر تھے لیکن آئے تھے کہاں سے؟ کہا وہی جہاں سے آتے تھے. کہا پھر مجھے نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ تو بابا فرید کو لوگوں نے کہا سرکار خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا. توجہ، سرکار خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا، پڑوسی سے نمک مانگ کر کے لائے تھے. شاید اسی نمک کی نحوست ہے مانگے ہوئے نمک کی کہ آپ کی نماز میں لذت نہیں آئی. فرمایا آج کے بعد پھیکے گولر کھلا دینا لیکن کسی پڑوسی کے یہاں کا مجھے مت کھلانا. یہ جو آج ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، نہ نماز کی توفیق، نہ عبادت کی توفیق، نہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی طرف توجہ، یہ سب اسی وجہ سے ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سب سے زیادہ عذاب دوسرے نمبر پہ کسی کو ہوگا؟ حرام کھانے والے. اللہ حرام لقمے سے بچو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بدترین عذاب تیسرے نمبر پہ جس کو ہوگا، اتنا عذاب کسی کو نہیں ہوگا. فرمایا زنا کرنے والی مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، اور ان کو تو اتنا عذاب ہوگا. فرمایا اگر شادی شدہ سے زنا کیا ہے تو پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا، تنہا آدھا شادی شدہ سے زنا کرنے والے سے عذاب ہوگا. اندازہ فرمائیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی، زانیوں کو آگ کی قمیص. اور اس آگ کی قمیص کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے. اور صرف اتنا نہیں، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. کون سی؟ دنیا کی نہیں، جہنم کی. میرے بھائیوں بتاؤ نا، یہ زنا کی فلمیں دیکھ کے ملتا کہ یہ تو گناہ بے لذت ہے، اس کو دیکھ کے بیماریاں ہیں، بربادیاں ہیں، تباہیاں ہیں. نہیں نہیں، اپنا کام نہیں ہے میرے بھائی. حضور کے حسن کی طرف آؤ، حضور سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے دل لگاؤ. ہم برداشت نہیں کر سکتے. بلکہ آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں زانیوں کو قیامت میں اس طرح لایا جائے گا کہ ان کے گردنوں سے ان کے یہ کونیاں بندی ہوگی جہنم کی زنجیروں سے، جہنم کی چین سے بندی ہوگی، اور آنکھوں میں سلاخیں ڈالی جائے گی، اور منہ سے پاخانہ اگل رہا ہوگا، بدن پر بچھو چپکے ہوئے ہوں گے. یہ کیفیت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی. پورا محشر ان پہ لعنت کرتا ہوگا. اور جب حضرت مالک کہیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آگ بھر دو، ان کے ہاتھوں کو جلا دو، جکڑ دو زنجیروں سے، ان کے پیروں پر جو ہے وہ گوزے برساؤ، وہ کہیں گے افسوس افسوس ہم پہ رحم کیا جائے. تو حضرت مالک کہیں گے جو داروغہ جہنم ہے کہ جب اللہ تم پہ رحم نہیں کرتا تو ہم تم پہ کیوں رحم کرے. تو میرے بھائیوں، رنگریلیاں ہیں، رنگریلیاں ہیں، نکلو، جوانی کو انجوائے کرو. میں نہیں کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے خشکی دقیانوسیت نہیں ہے، جوانی کو انجوائے کرو. اگر جوانی انجوائے ہوتی ہے حسن سے ہوتی ہے تو حضور سے بڑھ کے حسن والا کون ہے؟ اور اگر عشق مجازی کی بات کرتے ہیں تو بیبیاں ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں بیبیاں ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان سے محبت کرو. بائک پہ گھومنے سے اسلام منع نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے بائک پہ گھومتے گھومتے بد نگاہی مت کرو. پکنک سے اسلام منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے پکنک پہ جاؤ مگر کسی کے چہرے کو پاپ کے تکنے کی بجائے پھولوں کو تک کر کے دیکھو کہ اس کی اتنے خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. یہ تصور ہے ہمارے. انجوائے کرو، جوانی انجوائے کرو، بھرپور کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی جگہ گھومو. موبائل اگر اللہ نے دیا ہے تو مہنگا ہو، کپڑا مہنگا ہو، سب ہو، لیکن ان ساری دنیا کی رنگریلیوں میں اللہ کو مت بھولو، اس کے رسول کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو. یہ مت بھولو کہ ایک دن دنیا چھوڑنا ہے، ایک دن دنیا کوچ کرنا ہے، ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے. ہر وقت نگاہ میں بس حرام مت کرو، حرام سے بچو، فرض و واجب پر عمل کرو، انجوائے کرو دنیا برتنے کے لیے. حضور غوث پاک تو اتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، اتنے مہنگے کپڑے بادشاہ بھی نہیں پہن سکتا تھا. تو
ہمارے بزرگ حضرت محبوب الہی کے یہاں جو گھوڑے بنتے تھے انہیں سونے کی چین سے باندھا جاتا تھا. ہمارے بزرگوں نے بہت کر و فرض زندگی گزاری, لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے خدا سے دل نہیں ہٹایا. دل میں یار, بلکہ بادشاہ آیا, بہت دلچسپ بات یہ ہے, بادشاہ آیا تو محبوب الہی کے استبل میں دیکھا کہ گھوڑوں کے گلے میں سونے کی زنجیر ہے, تو ہنس کے کہتے ہیں ہم تو نظام الدین کو ولی سمجھتے تھے, وہ تو ہم سے بڑا دنیا دار نکلا, ہم نے تو سونے کی زنجیر خود پہنی ہے, اس نے تو گھوڑے کو پہنا رکھی, ہم سے بڑا دنیا دار وہ ہے. محبوب الہی کو کسی نے بتایا تو اس پہ ہنس پڑ کہتے ہیں یہی تو اس میں اور ہم میں فرق ہے, ہم نے سونے کی زنجیر کو وہاں جگہ دی ہے جہاں اس کی جگہ ہے, اور ہم نے یار کو وہاں جگہ دی ہے جہاں اس کی جگہ ہے. یہ اس میں ہم میں فرق ہے. مال تجوری میں رکھو, دولت دل میں یار کو رکھو, دل میں یار کو رکھو میرے بھائی, چاہے وہ کھانا فریج میں رکھو, دل میں یار کو رکھے. یہ دل اس کے لیے ہے. میرے امام کہتے سب کچھ تو انہی کا ہے, پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. بڑی چیز بڑوں کو دی جاتی ہے. جس میں انسانی کا بادشاہ دل ہے, تو دل جو بادشاہ ہے وہ بادشاہی کی نظر کر دو, ان کے قدموں میں رکھ دو. امام اہل سنت کو جو ترقی ملی کیوں ملی؟ انہوں نے اپنا دل اپنے پاس نہیں رکھا, یار کے سپرد کر دیا. ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو, ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا, نہ کوئی گیا نہ آیا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ. ارے دل تو جو لوتھڑا گوشت کا ہے نا, وہ تو کتوں کے پاس بھی ہے, وہ تو مرغی کے پاس بھی ہے, وہ تو سور کے پاس بھی ہے. جو لٹکتا ہوا بائیں طرف جو لوتھڑا ہے وہ تو سور کے پاس بھی, مگر وہ لوتھڑا ہی لوتھڑا ہے. اگر سور کے پاس بھی لٹکتا ہوا سینے میں گوشت کا لوتھڑا ہے اور تمہارے پاس بھی لوتھڑا ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کتے اور مرغے کے پاس ہے تو تمہارے پاس اس کے پاس ہے, تو فرق کیا ہے؟ تم انسان ہو 6 فٹ کی ہو, تمہارے پاس بڑا ہے, وہ چھوٹے ان کے پاس چھوٹا ہے. لیکن واقعی جس کو دل کہتے ہیں, نہ وہ کتے کے پاس ہے, نہ وہ سور کے پاس ہے, نہ وہ مرغے کے پاس ہے. وہ کسی انسان میں غیر مسلم, مشرک اور منافق کے پاس بھی نہیں ہے. جسے دل کہتے ہیں, جس کا مقام عرش الہی کے برابر ہے, وہ دل صرف عاشق رسول کے پاس ہے. اور وہ گوشت کا لوتھڑا عرش کے برابر کب بنتا ہے؟ جب اس میں سے سب کو نکال کر صرف یار کو جگہ دی جاتی ہے. اس فلسفے کو بریلی کا قلندر کہتے دل ہے وہ دل, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. بس وہی دل ہے. اگر اس دل میں نبی کی یاد نہیں ہے, عبد الرحمن نام ہے, عبد المصطفیٰ نام ہے, کچھ بھی نبی نہیں ہے, پاپ ہے, زنا ہے اس دل میں, تو پھر وہی دل ہے جو سور اور کتے کے پاس. برا لگے تو معاف کرنا, ہاں برا لگے تو معاف کرنا, بہت بری چیز ہے. اس میں حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, تو مطلب کتے اور سور بٹھا کے رکھا تم نے اپنے دل میں. کتا سور کم ہے, یہ بغض اور حسد کتے سور سے زیادہ ناپاک اور گندے ہیں. ہاں میں نے دوپہر میں اس پہ بہت لمبی گفتگو کی, مجھے بار بار وقت کا ہی خیال آ رہا ہے, تو لیکن میں کیا چھوڑوں کیا بیان کروں, لیکن پھر میں بات کر رہا ہوں. تو یاد رکھنا, دل صرف وہی دل ہے جس میں یار بسا ہے, اور جس میں یار بس جائے نا, پھر وہ اللہ کے عرش کا مقام پا لیتا ہے. مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. سبحان اللہ. کب ہوتا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی, ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. تو پھر مقام ملتا ہے, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا کیسے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو میرے بھائیوں, ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے اللہ فرماتا ہے توبہ کرو. اسی پہ بات چلی تھی, اسی بات, توبہ کرو. توبہ مطلب 3 لوازمات ہے توبہ کے. نمبر 1, اپنے گناہ پہ شرمندہ ہونا کہ میں نے برا کیا. نمبر 2, اس گناہ سے نکلنے کا پکا ارادہ کرنا کہ اب گناہ نہیں کروں گا اور آئندہ نہ کرنا, یہ ہے توبہ. بس اس طرح کی توبہ کرو, اللہ کو منا لو, اس سے صلح کرو, اس کے قریب آؤ. بلکہ گنہگار بھی کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت دے گا. اللہ ام المومنین کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا, یا رسول اللہ,
ان نیک لوگوں کے بارے میں تو سنتے ہیں کہ وہ حساب جنت میں جائیں گے، گنہگار بھی کچھ ہیں ایسے. توجہ ہے، بہت خوبصورت تحفہ ہی ہے آج کی محفل کا. یا رسول اللہ، کچھ گنہگار بھی ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے. میرے کریم آقا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. جب ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائیں گے، تو میرے آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ، جو گنہگار اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں روتے ہوں گے، ایسے گناہوں کو اللہ قیامت کے دن بے حساب جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. آخری بات کے طور پر کچھ رہے یاد نہ یاد رہے، یہ یاد رکھنا، جب کوئی مومن اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، میں نے گناہ کیا. ایک بات بتاؤں میرے بھائی، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے. اس کو مناتے رہو. سب کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہو نا، تو تھوڑا خدا کے پاس بھی، اس کے پاس بھی قرب میں بیٹھ کے بات کیا کر. آپ کہیں گے اس کے پاس کیسے بیٹھے؟ وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ تو تصور و تخیل، بالکل وہ اتنا دور ہے اپنے شان اور مرتبے کے اعتبار سے کہ اس سے دور کوئی، وہ اتنا قریب ہے اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں. دوریاں اتنی کہ تصور میں نہ سکے، تخیل میں نہ سکے، اور قربتیں اتنی، ہوا معکم اینما کنتم. یہ ہے کسی اور خدا کی یہ شان ہے؟ یہ تو رب محمد ہی کی شان ہے نا. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تمہارے ساتھ، وہ تمہارے ساتھ ہے. بندے تو دور مت سمجھ. وہ کہا کتنا ساتھ ہے؟ ساتھ تو سبھی ہوتے ہیں. تو پھر کیا کہا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سبحان اللہ. ساتھ ہے نا؟ تو محبوب جب میرا پتہ میرے بندے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہو قریب ہے. ارے قریب بھی تو کوئی قریب ہوتا ہے، کتنا قریب؟ تو پھر کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تیرا رب تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے. تھوڑا اس کی بارگاہ کے لیے بھی کچھ. میں بس اتنا کہتا ہوں، روزانہ 2 منٹ، 24 گھنٹے میں 2 منٹ اللہ کو دو. اس سے باتیں کریں، 2 منٹ اس سے باتیں کریں. چلیں، اس سے باتیں کوئی کر نہیں سکتا، لیکن مناجات کے معنی میں ہاں سمجھانے کے لیے تھوڑا آسان کرنا پڑتا ہے، لیکن پشت پہ بیٹھے ہوئے اہل علم کے خیال کی وجہ سے کچھ وضاحت بھی منظور ہوتی ہے. اس سے کوئی، وہ کسی سے باتیں نہیں کرتا، اس سے کوئی بات نہیں، لیکن مناجات 2 منٹ اپنے اللہ سے باتیں، اپنے یار سے. سب کا ٹائم دے. یہ مکار لوگوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہو، خالق وفا کے پاس بھی کچھ وقت نکالو نہ بیٹھ. اپنے مسائل اس سے کہنا سیکھو. اس کو کہو مجھے معاف کر، میں نے گناہ کیا. اکیلے میں بیٹھ کے بولو، جھوٹ بولا تھا نا، معاف کر. نماز چھوٹ گئی تھی نا، معاف کر. نظر بہک گئی تھی، کیونکہ اسے سب پتہ ہے. اور جب یہ سب بولو گے نا، یقین سے تو رونا آئے گا، آنسو نکلیں گے. اور یہی ہوتی ہے قبولیت کا وقت. جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، اور جس سے خوش ہوتا ہے اس کو اپنے لیے خوب رلاتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ رلائے تو سمجھ لینا کہ آپ کرم کی توجہ نظر ہو رہی، ادھر ہو رہی. اس وقت تو مانگنا وہ قبولیت کا وقت ہو. ٹائم قبولیت، جو مانگو گے ملے گا. تو تنہائی میں بیٹھ کے، نہ بچہ دیکھ، کوئی نہیں، بچہ بھی نہیں، بیوی کوئی نہیں ہونا چاہیے، بس آپ اور آپ کا رب. ایک وقت ایسا، میں اور میرا اللہ، کوئی نہیں چاہیے اب بیچ میں. 2 منٹ. اگر یہ 2 منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر جاؤ اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ. اللہ کے لیے 2 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس، اس نے ساری زندگی تمہیں دی نعمت. ہم سے بڑھ کر پھر نہ ہنجار، بدکار، بے وفا کوئی نہیں ہے. میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بس روزانہ آسان وقت بتا دوں. بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر لو، اور بستر پہ بیٹھو تنہائی میں، یا کہیں بھی بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جاؤ، وہ تو ہماری جان سے زیادہ، شہرک سے زیادہ قریب ہے. رو، اس کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ. 2 آنسو آ جائے
بس وہ 2 آنسو پر ہی مان جاتا ہے. اس کے یہاں 2 آنسو، اس کے یہاں اللہ کی محبت میں نکلنے والے آنسو شہید کے خون سے افضل ہے. شہید کے خون سے قیمتی مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہے جو اللہ کی خوف و محبت میں نکلتا ہے. اور کیا کرتا ہے سنیے، حدیث پاک ہے، جب کسی مومن کی آنکھ سے عشق اور خوف کا آنسو نکلتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں زمین پہ گر رہا ہے، رومال میں لگ رہا ہے، کرتے پہ گر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنی ہتھیلی میں اٹھاتا ہوں. جیسا کہ اس کی ہتھیلی ہماری ہتھیلیوں کی طرح نہیں، اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے، وہ اپنے دست قدرت میں اٹھاتا ہے اور پھر ان آنسوؤں کو وہ رکھ دیتا ہے. یہ آنسو کب کام آئیں گے پتہ ہے؟ جب جہنم بھڑک رہا ہوگا تو اس کو کوئی نہیں بجھا پائے گا. لوگ کہیں گے ہماری نمازوں کا واسطہ رک جا، روزوں کا واسطہ رک جا، زکوٰۃ کا واسطہ آ جا، نہیں رکے گی جہنم. اتنے میں حضور تشریف لائیں گے، ساتھ میں جبریل علیہ السلام ہوں گے. جبریل کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا، حضور وہ پانی لے کے جہنم پہ چھڑک دیں گے، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، آگ واپس جائے گی. آقا پوچھیں گے جبریل یہ کون سا مبارک پانی ہے جس نے جہنم بجھا دی؟ عرض کریں گے حضور یہ پانی نہیں ہے، یہ آپ کی امتیوں کے آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے راتوں کو بہا کرتے تھے. سبحان. اب بتاؤ جو رات میں بہنے والے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں، وہ دشمنوں کی نفرتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ وہ دنیا کی مصیبتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ تو بس اینڈ ہو رہی بات. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنے دست قدرت میں اٹھا لیتا ہوں. پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ میرے لیے رویا ہے، میں اس کو کیا دوں؟ ہائے ہائے، فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ میرے لیے رویا ہے. سب کے لیے رویا نا، ذرا رب کے لیے رو کے دیکھو، گڑ گڑاؤ اس سے رشتہ قریب کرو. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ مت سوچنا کہ میں ان پڑھ ہوں اور میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا. وہ وہاں کچھ بہت ڈگریوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں صرف یقین کی ضرورت ہے، وہاں صرف یقین کی ضرورت، محبت کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ ڈگریاں والے پیچھے ہو جاتے ہیں، یقین والے ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی عنوان الگ سا ہے، اس کی بات ابھی میں نہیں کرتا. لیکن بہرحال بات اتنی یاد رکھنا، یہ مت سوچنا میں بہت گنہگار ہوں. میرے بھائی وہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا اس سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا. اتنا یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا. بچیوں سے بھی کہتا ہوں رشتے نہیں آتے نا اور تعویذ کے چکر میں بعد میں پڑو، پہلے اللہ کے یہاں گڑ گڑاؤ. ہاں جس کو رب مل سکتا ہے گڑ گڑانے سے، شوہر نہیں مل سکتا. اچھا ہم نے دراصل میں ہندوستان میں جو وہ رہتے رہتے دوسروں کو دیکھا دیکھی ہماری بھی ذہنیت بدلتی ہے. اللہ سے رشتہ کم ہے، تعویذوں سے زیادہ ہے. میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن تعویذ جہاں کام آتا ہے وہیں آتا ہے، ہر جگہ تعویذ نے کام نہیں آنا ہے. اللہ سے رشتہ جوڑ کیا ہے جو وہاں نہیں ملتا؟ اس سے قریب آؤ، وہ تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اس نے قید لگائی کہ نیک ہوگا تو قریب ہوں، متقی ہوگا تو قریب ہوں، مسجد کا امام ہوگا تو قریب ہوں، تاجر کے قریب نے کوئی قید لگائی؟ کچھ قید نہیں لگائی. جو اللہ کا بندہ ہے اللہ اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے لیے یہ رویا نا، میرے فرشتوں کیا دوں؟ یہ فرشتے ہیں. کہا اللہ اس کو نواز سبحان. اس کے عمل کا اس کو 70 درجہ دکھا. نہیں یہ تھوڑا ہے، یہ نہیں، یہ تو دوسروں کے لیے بھی ہے نا. کہا مولا اس کا عمل قبول کر لے، اس کو نواز دے. کہا نہیں یہ تھوڑا ہے. کہا پھر؟ کہا مولا اس کو یہ نعمت دے. کہا یہ تھوڑا ہے. کہا مولا پھر تو ہی بتا تو کیا دے گا. اب سنو اللہ کہتا ہے چونکہ رویا میرے لیے ہے نا تو میں اس کو انعام یہ دوں گا کہ بے حساب جنت عطا کروں گا، اور پھر اپنے جمال سے نقاب اٹھاؤں گا اور اس کو کہوں گا جب تک تیرا دل چاہے تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا. سبحان اللہ. مسلمانوں کیا مزے آئیں گے. ارے جب اس کا محبوب کے حسن کا یہ عالم ہے تو محبوب کو پیدا کرنے والے خالق کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اور رونے پر اللہ نے بے حساب جنت کی بشارت دی ہے. اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو اور گناہوں سے توبہ کرو، معافی مانگو. آج اللہ نے زندگی دی ہے، معافی مانگ لو. کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آج ہم رسمی توبہ کی بجائے سچی توبہ کریں، شرمندگی والی توبہ، ندامت والی توبہ، گناہوں سے ہجرت والی توبہ، ہمیشہ کے لیے گناہ چھوڑ دینے والی. جو نوجوان اب تک گانے سنتے تھے، گندے گانے، غزلیں، گندی غزلیں،
برائی گندی فلمیں دیکھتے تھے، توبہ کر لیں. کسی عورت پہ بد نظری کی تھی، توبہ کر لیں. نماز چھوڑی تھی، توبہ کر لیں. حرام لقمہ کھایا تھا، توبہ کر لیں. سب مل کے. ہم میں کوئی نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں نیک ہوں. جو اپنے آپ کو نیک سمجھے اس سے برا کوئی نہیں ہے نا. ہم سب گنہگار ہیں، پاپی ہے، بدکار ہے، لیکن اللہ معاف کرتا ہے. بلکہ مل کے توبہ کرنے والوں کے لیے ایک الگ شان ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مومنو تم جمع ہو کے توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اکیلے توبہ کرنے کی برکت ہے، لیکن جمع تو سب جمع ہو گئے. اب آؤ سب مل کے توبہ کریں. خوشی کا سودا ہے، زبردستی نہیں ہے. یہ شاعر کی طرح نہیں کہ سمجھے بھی تو بولو سبحان اللہ، نہیں، یہ نہیں. دل سے ہے. تو کتنے لوگ دل سے تیار ہیں میرے ساتھ وہ بتاؤ. انشاءاللہ. سبحان اللہ. اب یہ سمجھ لو ہاتھ تو اٹھائے، اللہ برکت دے، سبحان اٹھے ہوئے اللہ. ہاتھوں کی لاج رکھے. اگر کوئی سچی توبہ نہیں کرتا، زبانی استغفار پڑھتا ہے، تو گویا وہ اللہ کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ اور اللہ کے ساتھ مذاق ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا. بولو اللہ. اب کتنے لوگ تیار ہو سچی توبہ کے لیے؟ اس کا مطلب ارادہ مضبوط اٹھا کے رکھیں. دیکھیے علماء کرام سب بزرگ، اس کا مطلب آپ لوگ سبحان تیار. سبحان. سبحان. آئیے، تو اس کا مطلب نمازوں کی پابندی ہوگی نا انشاءاللہ، انشاءاللہ. ہیں؟ اور انشاءاللہ. برائی چھوڑیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. آئیے سب ان بزرگوں کی موجودگی میں میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. ربی ربی من کل من کل ذنب ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وصحبہ وبارک وسلم. وبارک وسلم. یا اللہ، یا یا اللہ، رحمان، یا رحمان، یا رحیم. یا رحیم. زندگی کے زندگی کے ہر گناہ سے ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یا اللہ، یا اللہ، یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میری مغفرت فرما. میری مغفرت فرما. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.